نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں حکم کرتا ہے بے حیائی کا۔ تو فقر سے شیطان ڈراتا ہے انسان کو۔ فقر ویسے ہے بھی بہت بڑا امتحان۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ یہ دعا کا بھی حکم ہے، لیکن شیطان تمہیں ڈراتا ہے جب یہ امتحان بھی آ جائے اور شیطان کا ڈرانا بھی شامل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسی خبریں آتی ہیں جی فلاں نے اپنے بچوں کو زہر دے کے خود بھی زہر کھا لیا، فلاں نے اپنے بچوں کو لے کے نہر میں چھلانگ لگا دی، فلاں نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا لی۔ جب فقر بھی آ جائے اور شیطان ڈرانے بھی لگ جائے تو پھر یہ خودکشیاں ہونی شروع ہو جائیں۔ تو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، کیا مطلب؟ کہ شیطان تمہیں اللہ سے نا امید کرتا ہے۔ اس معاملے میں انسان کو اللہ سے نا امید کرتا ہے، فقر سے تمہیں ڈراتا ہے، لیکن تم نے اس سے ڈرنا نہیں۔ تم نے اس سے ڈرنا نہیں کہ تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے۔ سمندروں کی تہوں میں بھی اگر کسی پتھر میں بھی تمہاری روزی بند ہے تو وہ پھٹے گا، وہاں پڑا وہ روزی تم تک پہنچے گی۔ تو یہ شیطان کا کام تھا فقر سے ڈرانا۔ آج یہ کام لوگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو فقر سے ڈرا رہے ہیں۔ تو فقر سے ڈرنا نہیں، فقر سے ڈرنا۔ دیکھیں فقر اور انسان، یہ چیزیں اور یہ مہنگائی اور یہ جتنے بھی حالات آج ہم پہ مسلط ہیں، یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ انسان اور حالات یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ جیسے جیسے معاشرے کے اندر تقوی اور اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی فرما برداری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں میں آتے چلے جائیں گے، یہ پلڑا جھکتا چلا جائے گا، مہنگائی والا پلڑا اٹھتا چلا جائے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں فلاں نے مہنگائی کر دی، فلاں کسی نے نہیں کی، بھائی میں نے کی ہے، میری وجہ سے مہنگائی ہے۔ یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کے اللہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، مہنگائی بڑھتی چلی جائے۔ جیسے جیسے معاشرے کا تعلق اللہ سے ٹھیک ہوگا، مہنگائی ختم ہوتی چلی جائے۔ یہ ہمیں ایسے ہی دھوکہ لگا ہوا ہے کہ فلاں نے کر دیا۔ ہم اپنے گریبان میں جا کے میرا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، یہاں پورے معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں، کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں۔ تو اس لیے شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے تو تم فقر سے نہ ڈرو۔ فقر کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اللہ تمہیں رزق بھی پہنچائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب تم اللہ سے ڈرو گے، جب تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تم اللہ پہ توکل تو کرو، وہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ تو جب ایمان بندے کا مضبوط ہوگا اور اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا تو پھر وہ فقر سے نہیں ڈرائے گا۔ جب شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا اور تم پہ فقر آ بھی جائے گا تو پھر یہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے، پھر خودکشیاں ہوں گی۔ تو اس لیے فقر سے ڈرنا نہیں، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں پالنے والا ہے، ہاں ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں۔ ہاں
تو اس لیے فقر سے نہیں ڈرنا. صحابہ سے یہ مشرکین مکہ جب صحابہ جہاد پہ جا رہے تھے وہ کہتے تھے بھئی کہاں جا رہے ہو، اور تم پہ اتنا قرضہ ہے، ہم سے ہی لیا ہوگا تم لوگوں نے قرضہ، اور تمہاری کھجوریں پکی کھڑی ہیں، تو ان کو توڑو، ان کو توڑ کے بیچو، ہمارا قرضہ اتارو اور سال بھر کی اپنی روزی اکٹھی کرو. تو صحابہ نے یہ فرمایا تھا ہم رزق کو چھوڑ کے رزاق کی طرف جا، جو رزق دینے والا ہے اس کی طرف جا. تو فقر سے گھبرانا نہیں، شیطان ڈرائے گا. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اور اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جسے حکمت اللہ نے عطا کر دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے بہت بڑی خیر اللہ نے عطا کر دی. اور اللہ نصیحت کرتا ہے اور نصیحت قبول کرتے ہیں کون؟ الا اولو الالباب، عقل والے ہی. تو حکمت کا بھی آسان معنی اگر کیا جائے تو حکمت یہ ہے، ایک ہے علم، ایک ہے میرے پاس علم ہے کہ برائی سے میں نے بچنا ہے، برائی سے یہ برائی ہے، یا میرے پاس علم ہے یہ نماز ہے، نماز کا یہ طریقہ ہے، نماز میں یہ چیز پڑھی جاتی ہے، یہ علم. ایک ہے اس پہ کھڑا ہو جانا، یہ حکمت، یعنی ہر نیکی پہ کھڑا کر دے اللہ اور ہر برائی سے انسان کو روک دے اللہ، یعنی تو یہ حکمت ہے. ہر نیکی پہ کھڑا ہو جانا اور ہر برائی سے رک جانا، یہ اللہ اس کو حکمت مل گئی. باقی حکمت کے بہت سارے باب ہیں. جتنا انسان اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اپنے اغراض چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، حکمت کے دروازے اس پہ کھلتے چلے جائیں. اللہ رب العزت